السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب المعتقد المنتقد، صفحہ نمبر 22۔ عبارت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی شرح المواقف فی توحیدہ تعالی فیکون ھذا عاجزا فلا یکون الہا ھذا خلف وفیہ فہو عاجز عن بعض الممکنات فلا يصلح الہا ولا یوجد الہا ہدایت۔ قد ظہر مما ذکرنا ان المتکلمین قاطبۃ یستدلوا علی توحیدہ تعالی باستحالۃ العز علیہ تعالی ولزومه على تقدیر التعدد، وما التزمه النجدیہ من امکان اتصاف الباری بالعز سبحانہ عما یقول الجاہلون ہدم لاساس التوحید واستخفاف بحضرۃ القادر المقتدر الحمید وسیجی مفصلا۔ پیارے بچوں، آج کی عبارت میں صاحب کتاب جو بیان کرنے جا رہے ہیں وہ یہ بات ہے، عبارت نقل کرتے ہیں شرح مواقف سے کہ اللہ کی توحید کے سلسلے میں شرح مواقف میں یہ بات ہے فیکون ھذا عاجزا، تو یہ الہ عاجز ہو جائے گا، ولا یکون الہا فلا یکون الہا، جب عاجز ہو جائے گا تو الہ نہیں ہوگا۔ یعنی اگر چند خدا مانے جائیں تو چند خدا ماننے کی صورت میں ان میں تمانع ممکن ہوگا، تو ان میں سے ایک حرکت زید کا ارادہ کرے گا اور دوسرا سکون زید کا۔ اگر ایک حرکت زید کا ارادہ کرے دوسرا سکون زید کا، تو ایسی صورت میں یا تو دونوں کے ارادے پورے ہو جائیں گے، دونوں کے ارادے پورے ہو جائیں تو حرکت زید اور سکون زید دونوں کا وجود ہو جائے تو یہ بھی محال، کیونکہ اجتماع نقیضین ہو جائے گا۔ اور دونوں کے ارادے پورے نہ ہوں تو دونوں کا عز لازم آ جائے گا، تو دونوں عاجز ہو جائیں گے۔ یا دونوں میں سے ایک کا ارادہ پورا ہو دوسرے کا نہ ہو، تو جس کا پورا نہیں ہوگا تو یہ خدا عاجز ہوگا، فلا یکون الہا، تو یہ الہ نہیں ہوگا۔ تو صاحب شرح مواقف نے یہاں پر اپنی اس عبارت سے یہ بتایا کہ عاجز ہونے والا الہ نہیں ہوگا۔ اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ عجز یہ منافی الوہیت ہے۔ صاحب کتاب کا یہاں پر اس عبارت کو پیش کرنا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ بتا دیں عبارتوں کو، علماء کی عبارتوں کو پیش کر کے کہ علماء نے یہ کہا ہے کہ عجز منافی الوہیت ہے، لہذا عجز کی نفی کر کے اللہ کی وحدانیت پر استدلال کیا ہے۔ لہذا جو عاجز ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور دو خدا ماننے کی صورت میں یا چند خدا ماننے کی صورت میں یہی عز یقینی طور پر لازم آئے گا، اس لیے ثابت ہو جائے گا کہ چند خدا نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ گفتگو یہ ہے کہ جناب یہ بتانا مقصد ہے کہ عز منافی الوہیت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ اس سے سمجھ میں آ گیا کہ جو خدا ہوگا وہ ہرگز عاجز نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عجز ایک عیب ہے اور اللہ رب العزت تمام تر عیوب سے پاک ہے۔ صاحب کتاب کا مقصد ان سب باتوں کو بتا کر یہ مقصد بیان کرنا ہے کہ نجدیوں نے اللہ رب العزت کے لیے عیوب سے متصف ہونے کو جائز قرار دیا۔ تو جب تمام ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عز منافی الوہیت ہے کیونکہ عز عیب ہے، تو اسی طریقے سے ہر عیب اللہ رب العزت اس سے منزہ ہے، پھر نجدیوں نے عیب سے متصف ہونے کو جائز کیسے قرار دے دیا؟ ایسے جواز کے قائل یہ لوگ گمراہ ہوں گے، کافر ہوں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توہین کرنے والے ہوں گے۔ یہ بتانا مقصد ہے صاحب کتاب کا۔ اب دیکھیے عبارت کو پھر دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں وفی شرح المواقف فی توحیدہ تعالی، شرح المواقف میں اللہ کی توحید کے سلسلے میں یہ عبارت موجود ہے، کیا؟ فیکون ھذا عاجزا، تو یہ خدا جو کہ اپنا ارادہ پورا نہیں کر پایا یہ عاجز ہوگا، فلا یکون الہا، تو الہ نہیں ہوگا جب عاجز ہوگا تو
ھذا خلف، یہ خلاف مفروض ہے، جبکہ ہم نے اس کو الہ فرض کیا تھا، لازم آ گیا کہ وہ الہ نہ رہے۔ وفی ہے شرح مواقف میں یہ عبارت بھی موجود ہے، کیا فہو عاجز عن بعض الممکنات، کہ یہ اگر حرکت زید اور سکون زید میں سے کوئی ایک اپنے ارادے کو پورا نہیں کر سکا، تو ایسی صورت میں حرکت زید اور سکون زید یہ ممکنات میں سے ایک ممکن ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو عاجز آ گیا یہ بعض ممکنات سے عاجز ہے، اور جو بعض ممکنات سے عاجز ہو فلا یصلح الہا، تو وہ الہ بننے کی صلاحیت، الہ ہونے کی صلاحیت نہیں رکھے گا، اور جب الہ ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہوگی تو یہ خرابیاں کیوں لازم آئیں کہ ہم نے چند خدا مان لیے تھے۔ فلا یوجد الہان، تو اب دو الہ ہرگز نہیں پائے جائیں گے۔ ان عبارتوں سے سمجھ میں کیا آ گیا کہ عز اور نقص یہ منافی الوہیت ہیں۔ اب آگے فرماتے ہیں ہدایت سے کہ خاص بات کی طرف یہاں پر رہنمائی فرما رہے ہیں۔ ایک رہنما بات، قد ظہر مما ذکرنا، فرماتے ہیں کہ ہم نے اوپر جو عبارتیں پیش کی ان ساری عبارتوں سے یہ بات ظاہر ہو گئی، ان المتکلمین قاطبۃ استدلوا علی توحیدہ تعالی باستحالۃ العز علیہ تعالی، کہ تمام متکلمین نے اللہ کی توحید پر استدلال اس بات سے کیا ہے کہ اللہ رب العزت پر عز محال ہے، اور تعدد کی تقدیر پر وہی عز لازم آ رہا ہے، تو اس سے استدلال کس پر کیا؟ اللہ کی توحید پر۔ فَمَلْتَزَمَهُ النَّجْدِيَّةُ مِنْ إِمْكَانِ اتصاف الباری بالعز، تو نجدیوں کو جو یہ بات لازم ہے، نجدیوں کو جو اس بات نے جکڑ لیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت عز سے متصف ہونا اللہ کا ممکن ہے، اس کا انہوں نے لزوم کیا ہے، عز سے متصف ہونا اللہ کے لیے ممکن ہے یہ کہا ہے۔ فرماتے ہیں سبحانہ عما یقول الجاہل، اللہ پاک ہے اس سے جو جس کا قول یہ جاہل کر رہے ہیں۔ تو نجدیوں نے جو التزام امکان اتصاف باری کیا، کہا کہ باری تعالی اس سے متصف ہو سکتا ہے، ان کا یہ التزام ہدم لاساس توحید کی بنیاد کو ڈھانا ہے، وَإِسْتِخْفَافٌ بِحَضْرَةِ الْقَادِرِ الْمُقْتَدِرِ الْحَمِيدِ، اور قادر و مقتدر سرائے ہوئے مستحق حمد کی بارگاہ میں یہ توہین ہے۔ اب بچوں اس کی گفتگو فرماتے ہیں صاحب کتاب سیجی مفصلاً، ان لوگوں کے قول اور ان کی تردید یہ سب کے سب تفصیل سے عنقریب بعد میں آئے گی، لیکن ہم آپ کو یہاں پر یہ بتا دیں، آپ کا ذہن یہ کہتا ہوگا کہ دیوبندیوں نے، نجدیوں نے اس کا قول کہاں کیا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے تھوڑا سا بتا دوں۔ نمبر 1، وہابی دیوبندی جن کو اپنا امام کہتے ہیں، یعنی اسماعیل قتیل دہلوی کو، وہ خدا تعالیٰ کے جھوٹ بول سکنے پر بڑے زور و شور سے قائل، اور وہ لکھتا ہے، کہتا ہے عقیدہ، میں عبارت اس کی سنا رہا ہوں، پس لا نسلم کہ کذب مذکور محال بے معنی مستور باشد الی قولہ الا لازم آیت، کہ قدرت انسانی زائد از قدرت ربانی باشد۔ کیا مطلب بچوں؟ کہہ رہا ہے بس ہم نہیں تسلیم کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا جھوٹ محال بذات ہو، کذب مذکور محال ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ ہمیں تسلیم نہیں، ورنہ اگر محال مان لیں کذب تو لازم آئے گا کہ انسانی قدرت رب تعالیٰ کی قدرت سے زائد ہو، کیونکہ انسان تو کذب پر قادر ہے،
اور اللہ قادر نہ ہو، تو کیا کہہ رہا ہے کہ انسانی قدرت ربانیہ پر بڑھ جائے، یہ لازم آئے گا معاذ اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی عبارت رسالہ یک روزہ جو فارسی میں نکلتا تھا ملتان سے، اس کے صفحہ نمبر 17 پر ہے۔ ایسی وہابیوں کے سردار مولوی ثناء اللہ امرتسری کو لے لیجئے، وہ بھی جناب لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ عقیدہ، ایسے مضبوط طریقے سے عقیدہ کہتے ہیں جیسے کہ واقعی بہت اچھی بات کہہ رہے ہو، کہہ رہے ہیں عقیدہ اللہ تعالی جھوٹ بولنے پر قادر ہے، یہ کہنا عین ایمان ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ باقی کہیں پر مطلب کوئی دوسری بات، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو متکلم ماننا، اللہ کو قدیم ماننا، وہ سب ایمان، مطلب دوسری چیزوں کی طرف ان کی نظر ہی نہیں تھی۔ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے کہنا عین ایمان ہے۔ یہ اس کی عبارت اخبار اہل حدیث امرتسر 1915 کے اگست کے رسالہ، اگست کا جو رسالہ ہے اس میں صفحہ نمبر 272 پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر جناب لکھتے ہیں، عقیدہ امکان کذب باری کفر نہیں ہے۔ یہ عبارت شمع توحید نام سے جو ان کی کتاب ہے جناب کی، صفحہ نمبر 12 پر ہے۔ دیوبندی مذہب کے قطب العالم، جن کا خود اعتراف ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہی حق، زبان ان کی زبان سے حق نکلتا ہے، یعنی تذکرۃ الرشیدیہ میں صفحہ نمبر 17 جلد نمبر 2 پر لکھا ہوا ہے، کیا امکان کذب بئی معنی کہ جو کچھ حق تعالی نے حکم فرمایا ہے اس کے خلاف پر وہ قادر ہے، مگر اختیار خود اس کو نہ کرے گا، یہ عقیدہ بندے کا ہے۔ فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 45۔ ٹھیک ہے، اور جو میں نے اس سے پہلے حوالہ دیا کہ تذکرۃ الرشید میں، تو وہ اس کا حوالہ تھا کہ جس کے ان جناب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے، وہ بھی عبارت سنا دوں۔ اس میں تذکرۃ الرشید میں ہے، سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے۔ پھر آگے کہا، اس زمانے میں ہدایت و نجات موقوف ہے میری اتباع پر۔ دھیان رہے بچوں، یہ حالات ہیں ان کے۔ اچھا، میں ایک کتاب ان کی تذکرۃ الخلیل میں تو اس میں لکھا ہے جناب نے کہ امکان کذب باری تعالیٰ کوئی نیا مسئلہ نہیں، یہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے، علماء کا اختلاف ہے۔ حالانکہ یہاں پر انہوں نے جھوٹ بولا ہے، علماء کا اختلاف کذب باری تعالیٰ میں کبھی نہیں ہوا، اس سے پہلے کبھی یہ مسئلہ ہی نہیں اٹھا تھا۔ بہرحال پھر آگے لکھتا ہے تذکرۃ الخلیل میں کہ اللہ تعالی ان تمام کاموں پر، خواہ وہ اچھے ہوں یا برے، ان تمام کاموں پر قادر ہے جن پر بندہ قادر ہے۔ اب پیارے بچوں ذرا غور کرو، تمام کاموں پر قادر ہے جن پر بندہ قادر ہے۔ تو پیارے بچوں اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بندہ زنا پر قادر ہے نہیں ہے؟ قادر ہے بھائی، زنا سے رکتا ہے تو اسی لیے اس کو ثواب ملتا ہے۔
کیونکہ وہ اس نے اپنی قدرت کو زنا کی طرف نہ پھیر کر کے، برائی کی طرف نہ پھیر کر کے اچھائی کی طرف پھیری۔ بندہ شراب نوشی پر قادر ہے نہیں ہے، جوا پر قادر ہے نہیں ہے، بے شمار برائیاں اور بھلائیاں سب لے لو، بندہ قادر ہے۔ اور جناب لکھ رہے ہیں وہ اتنا عموم کر رہے ہیں کہ جن کاموں پر بندہ قادر ہے اللہ بھی ان پر قادر ہے۔ تو معاذ اللہ، اب ایسی عبارت سے کیا سمجھ میں آیا بچوں؟ بندہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے تو اللہ بھی جھوٹ بولنے پر قادر ہے، بندہ معاذ اللہ زنا کرنے پر قادر ہے تو اللہ تعالیٰ بھی معاذ اللہ زنا کرنے پر قادر ہے، تو بندہ شراب نوشی پر قادر ہے تو معاذ اللہ اللہ بھی شراب نوشی پر قادر ہے۔ کیا کیا برائیاں کہو گے بھائی؟ اپنے خالق و مالک کی توہین کتنی کرو گے؟ اس حد تک ان لوگوں نے یہ سب باتیں کہی۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ اس لیے ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت تمام تر عیوب سے پاک ہے۔ بندہ ان عیوب کو کرے یا نہ کرے وہ الگ بات، لیکن بندہ عیوب سے، بندے کے لیے عیوب محال نہیں ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تمام تر عیوب، تمام تر عز، یہ سب کے سب محال ہیں، باطل ہیں۔ اور کوئی بھی باطل اور کوئی بھی محال جو ہوگا نا، محال جس کو ممتنع کہیں، جس کا وجود ہی عقلاً متصور نہ ہو، ایسے محال کا تعلق قدرت الہیہ سے نہیں ہے۔ قدرت الہیہ ایسے محال سے متعلق نہیں ہوتی ہے۔ اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے۔ بہرحال 5واں امر بیان کر رہے ہیں آگے، وَمِنْهُ أَنَّهُ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ۔ لیکن گفتگو دراز ہو جائے گی، اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔